کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی اور بغض رکھے، اور یہ نفرت کی کیفیت ہمیشہ باقی رہے۔ اب اس کا ٹیسٹ پتہ ہے کیا ہے؟ چھوٹا سا ٹیسٹ کر لو۔ آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے، اچھا ایک بات یاد رکھنا، کینہ ہو یا حسد یہ اسی سے ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہو، جس کو نہیں جانتے اس سے نہیں ہو سکتا۔ تھر میں رہنے والوں کا کسی برازیل میں رہنے والے سے حسد نہیں ہو سکتا، چاہتے ہی نہیں تو کیا ہاں کوئی تھر والا ہی برازیل چلا گیا تو پھر تو حسد ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ ہی کے علاقے کا، آپ کے شہر کا، آپ کا رشتہ دار، آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ غور کریں کہ آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جب اس کی تعریف آپ کے سامنے ہوتی ہے نا تو آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، یار کوئی اور بات کرو نا بھائی، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو، کوئی اور بات کرو، اور جی چاہتا ہے کہ کسی طرح موقع ملے تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ معذرت کے ساتھ یہ جو انٹیریئر کے ایریاز ہیں نا، اندرون کے جو علاقے ہیں، تھر بھی ہے اس میں، سندھ بھی ہے، پنجاب بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، خیبر پختونخوا بھی، بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں دشمنیاں پالی جاتی ہیں اور برسوں دشمنیاں رکھی جاتی ہیں۔ بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں خاندان ہمارا دشمن ہے۔ بتاؤ یار، کیا اسلام اس لیے آیا تھا؟ میرے آقا تو دشمنیاں مٹانے آئے تھے نا۔ نبی پاک نے تو فتح مکہ کے بعد خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دیا تھا، اور آج مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر آپ اسٹارٹ دیکھیں تو کسی چھوٹی سی بات سے یہ معاملہ شروع ہوا ہوگا اور اب تک نہ جانے کتنے لوگ قتل ہو چکے ہوں گے، لیکن احساس نہیں ہے۔ پھر کینہ اور کس شے کا نام ہے کہ تم دشمنی رکھتے ہو دل میں؟ پھر سوچ لو کہ یہ کہیں بیماری ہمیں قیامت کے دن مروا نہ دے، قبر میں سانپ اور بچھو نہ آ جائے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ کچھ بیماریاں ایمان مونڈ دیتی ہیں۔ ایمان مونڈنے والی بیماری کون سی ہے؟ فرمایا اس میں کینہ اور حسد بھی ہے، جو انسان کا ایمان برباد کر دیتی ہے۔ خدارا اس وبا کو نکالیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان قریب میری امت میں پچھلی امتوں کی بیماریاں آ جائیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور پچھلی امت کی بیماریاں کیا ہیں؟ تو آقا نے فرمایا تکبر، اترانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرنا، بغض رکھنا، بخل یعنی کنجوسی کرنا، یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے، پھر فتنہ و فساد بن جائے۔ یہ پچھلی امتوں کی بیماریاں تھیں، مگر آج ہمارے اندر بھی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں پالی ہیں، اور یہ جو حسد ہے نا، یہ تو اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے۔ میں ذرا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حسد ایکچولی کتنی بری چیز ہے۔ مجھے بتاؤ شہرت دینے والا کون ہے؟ سب مل کر جواب دیں گے۔ دولت دینے والا کون ہے؟ ارے اللہ کا نام لے رہے ہو، زور سے لے لو نا۔ دولت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے، اور اگر وہ کسی کو دے رہا ہے تو تمہیں پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی سوچا یہ حسد کتنا برا عمل ہے کہ جس کو رب دے رہا ہے تمہیں اس میں پرابلم ہے۔ اصل میں جو حسد کرنے والا ہے نا، وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ یہ ڈائریکٹلی رب پر اعتراض ہے۔ اور دنیا میں جو سب سے پہلے گناہ ہوئے تھے نا، ان میں سے سب سے پہلے جو گناہ ہوئے وہ یہی تو تھے، حسد تھا، تکبر تھا۔ کیوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا؟ حسد تھا۔ کیوں شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ حسد ہی تو تھا، تکبر ہی تو تھا۔ یہ سب سے پہلے اس دنیا میں ہونے والے گناہ ہیں، مگر آج مسلمانوں کے اندر بھی حسد اور کینہ آ چکا ہے۔ حسد ہے کیا؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کو نعمت ملے نا تو بندے کو یہ تکلیف ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے۔ آپ سوچیں یہ کتنا برا عمل ہے، کتنا گندا ہے وہ شخص جو یہ سوچتا ہے کہ کسی مسلمان کو بربادی ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو دوسروں کا برا سوچتا ہے نا، اس کا خود ہی برا ہوتا ہے، کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا۔ ہاں، حسد کرنے والا جلتا رہے گا، کم کسی کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ جو اس کے نصیب میں اس کو مل کر رہنا ہے۔ ساری دنیا مل کر کسی کو نیچے کرنے کی کوشش کرے نا، اور اللہ نے عزت رکھی ہے تو کوئی نیچے کر نہیں سکتا، اور ساری دنیا مل کر کسی کو اٹھانے کی کوشش کرے اور نصیب میں ذلت لکھی ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل فرمائے، وہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن یہاں پرابلم ہے،
ہمارا دوست آ کر ہمیں کہے کہ سائیں نیا گھر لیا ہے، آئیے آپ کی دعوت ہے، جائیں گے اس کے گھر پہ بریانی بھی کھا کر آئیں گے، اور جیسے ہی باہر نکلیں گے پھر کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا ہے۔ سوچئے کتنا برا دل ہے کہ تمہیں کسی کی خوشی میں پرابلم ہے۔ کوئی بندہ آ کر کہنا نئی موٹر سائیکل لی ہے، اچھا ماشاءاللہ دکھاؤ تو صحیح، مٹھائی کب کھلاؤ گے؟ مٹھائی بھی کھا لیں گے، جیسے ہی جائے گا کہیں گے یہ چوری کے پیسوں سے لی ہے، سود کے پیسوں سے لی ہے۔ یعنی آپ سوچیں اللہ اسے دے رہا ہے، پرابلم تم کو، یہاں تک کہ کوئی حج اور عمرے پہ چلا جائے تو اس کے پیچھے کہ اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اچھا چہرہ دیا ہے، شہرت دی ہے، دولت دی، اب اللہ سے دعا کرو نا، یا اللہ اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا مائنڈ بہت تھوڑا سا ہے، ہمیں لگتا ہے اس کو موٹر سائیکل مل گئی، اس کو گاڑی مل گئی، اس کو شہرت مل گئی، مجھے کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، یا اللہ اس کا مجھے چھین کے مجھے دے دے۔ یہ تو وہ کہے کہ جس کو یہ ایمان ہو کہ اللہ کے پاس اتنا ہی تھا، اس کو دے دیا اب اللہ کے پاس ختم ہو گیا، معاذ اللہ، ایسا تو ہے نہیں۔ میرے رب کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا، اب اللہ سے کہے یا اللہ اس کو بھی اور دے، مجھے بھی دے دے، تیرے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے، تو نے جب اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے، اس کو دولت دی ہے مجھے بھی، ایسا کرو نا۔ یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کا چھن کر مجھے مل جائے؟ چھن کے ملے گا نہیں، تم جلتے ہی رہو گے۔ حسد کرنے والا دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلتا رہے گا۔ ہاں یہ دنیا میں دعا کرتے رہا کرو، یا اللہ تو سب کا بھلا فرما، سب کی خیر فرما، ان سب کی بھی خیر فرما، میری بھی خیر فرما۔ وہ کریم ہے، وہ عطا فرمائے گا تمہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے، یہ جو دشمنیاں ہیں نا، یہ جو کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ حسد ہے، یہ نکالو دل سے۔ واللہ یہ کولیسٹرول سے بڑی بیماری ہے، یہ تمہارے بلڈ پریشر اور شوگر سے بڑی بیماری ہے۔ ارے کولیسٹرول بڑھ گیا تو ہارٹ اٹیک کر دے گا، یہ بغض اور کینہ اور حسد بڑھ گیا تو ایمان لے لے گا۔